خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين أما بعد۔ آج کا یہ اجتماع دو بزرگوں کے حوالے سے منعقد ہو رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ دونوں ہمارے مقتدیٰ ہیں، دونوں ہمارے پیشوا ہیں، دونوں ہمارے بزرگ ہیں اپنے اپنے درجے میں۔ دونوں کے قدموں میں ہمارے لیے جنت ہے۔ کسی ایک کے قدموں میں کہیں جگہ مل جائے تو ہمارے لیے کافی۔ حاضری کے لیے، شرکت کے لیے دونوں بزرگوں کے حوالے سے ایک ایک بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ علماء کرام ہیں، بیان فرمائیں گے، لیکن اپنے انداز سے بات کروں گا۔ پرانی بات ہے، 25-30 سال پہلے کی۔ آزاد کشمیر میں ایک جلسہ تھا، باغ مشہور جگہ ہے، وہاں تعلیم قرآن ہے۔ سالانہ جلسے میں گیا تو میری تقریر سے پہلے اسی طرح ہمارے عزیز نے حضرت عمر کی منقبت میں 4 شعر پڑھے ہیں۔ ایک نابینا حافظ صاحب سے پتہ نہیں سلامت ہیں، حافظ محمد خان صاحب بہت اچھا پڑھتے ہیں۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اسی طرح منقبت پڑھی، نظم پڑھی، ایمان تازہ ہوا۔ اس کا اختتام انہوں نے ایک جملے پر کیا تھا۔ میں اندر کی بات بتاؤں، میں لمبا سفر کر کے 9 گھنٹے کا سفر کر گیا تھا، خالی اس دن تھا، سوچ رہا تھا کہوں گا کیا۔ انہوں نے مجھے موضوع دے دیا۔ آخری جملہ تھا، یا اللہ حضرت عمر کو یا ایک بار پھر بھیج دے یا ایک حضرت عمر اور بھیج دے۔ جملے کا مفہوم یہ تھا، حضرت عمر کو پھر بھیج دے تھوڑی دیر کے لیے، یا ایک حضرت عمر اور بھیج دے۔ آپ کو بھی تمنا ہے یا نہیں؟ میں نے گفتگو شروع کی، میں نے کہا آپ صاحب نابینا تھے، میری طرف دیکھ، میں نے کہا آپ صاحب آپ کو اپنے ہاتھ دکھا سکتا، جڑے ہوئے تو دکھا دیتا کہ میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو، مہربانی کرو ہاتھ ہولہ رکھو۔ اسی انہیں جو کہ نہیں یار، پھر تھوڑا تصور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اول تو تسلی رکھے نہیں آئیں گے، پوری تسلی رکھے کہ نہیں آئیں گے، اللہ کے قانون کے خلاف۔ لیکن اگر حضرت عمر اللہ پاک ان کو پاکستان کے دورے پہ بھیج دیے 1 ہفتے کے لیے، ہمارا کیا اشر ہوگا؟ کیوں جی؟ میں نے کہا آپ صاحب میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو۔ اگر بالفرض حضرت عمر رضی اللہ عنہ اللہ سے درخواست کر کے اجازت لے کر پاکستان کے 1 ہفتے کے دورے پر آ جائے اور 1 دن گجرانوالے میں گزار رہے ہیں، سارے ملک میں ہمیں دیکھ کر ہم میں سے کسی کو مسلمان بھی سمجھیں گے؟ میں نے کہا اب سب تم بچو گے کہ میں بچوں گا؟ کوڑا تو ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ایک ڈنڈے والا پیغمبر تھا، ایک ڈنڈے والا خلیفہ تھا۔ ڈنڈے والا پیغمبر کون تھا؟ موسیٰ علیہ السلام، صاحب العصا۔ اللہ میاں نے ان کو ڈنڈا ہاتھ پہ پکڑایا تھا، پتھر سے پانی نکالا ڈنڈا مار، سمندر سے راستہ مانگ ڈنڈا مار، فرعون آکڑ گیا ڈنڈا پھینک۔ ڈنڈے والا پیغمبر تھا، ایک ڈنڈے والا خلیفہ تھا۔ میں ایک لمحے کے لیے میں یہی بات بڑی سنجیدگی سے کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ہمیں ان بزرگوں کی زیارت نصیب فرمائے۔ لیکن اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے ماحول میں 1 دن گزارنے، ہمارے بارے میں ان کی کیا رائے ہوگی؟ اللہ پاک رپورٹ مانگے کیا دیکھ کر آئے ہو؟
کام ہو جائے گا، میں بچ جاؤں گا، آپ میں سے کوئی بچ جائے گا۔ میں نے افسر سے کہا افسر کو شمس الدین التمش کو اورنگزیب صلاح الدین ایوبی طرز کی بات کر لو، اتنا اونچا ہاتھ مت مارو۔ میرے وہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ نام لینا چھوڑ دو، مطلب یہ نہیں ہے یا کچھ تو ان جیسے کام کچھ تو کر لیا کرے ہم، بس یہ کچھ تو ان جیسے کام کر لیں، کام سارے ان کے خلاف، نعرے ان کے زیادہ، نعرے سب سے زیادہ ان کے، کام سارے ان کے خلاف۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا نہیں، ایک چھوٹے حضرت عمر بھی تھے، ایک بڑے حضرت عمر تھے، ایک چھوٹے حضرت عمر تھے۔ ان کا ایک واقعہ سنا۔ چھوٹے حضرت عمر کون تھے؟ عمر ثانی کہتے ہیں ان کو، خلیفہ بنے۔ بڑے حضرت عمر تو بڑے حضرت عمر تھے، چھوٹے حضرت عمر کی بات کر رہا ہوں۔ خلیفہ بنے، اب بن گئے، بنا لیا لوگوں نے، اب انہوں نے شروع کر دیا، آج ہمیں مشکل پڑی ہوئی ہے، قومی دولت کیسے واپس لینی ہے، انہوں نے 3 مہینے میں لے لی تھی ساری، لیکن پہلے اپنے گھر کی دولت واپس کی۔ اپنی سواریاں واپس کی، اپنے باغ واپس کیے، بیوی کے زیور واپس کیے، گھر خالی کیا کہ بیت المال کے ہیں بھائی، ہمارے نہیں ہیں۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت المال کے 80% اثاثے لوگوں کے قبضے میں تھے، 90 دن میں نکلوائے ہیں۔ خیر جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ اور ہے، سختی شروع کر دی، واپس کرو گے، یہ باغ تمہارا نہیں ہے، بیت المال کا واپس کرو، لیکن پہلے اپنا باغ واپس کر کے پھر مانگا۔ یہ گھوڑا تمہارا نہیں ہے، بیت المال کا واپس کرو، یہ مکان تمہارا نہیں ہے، بیت المال کا واپس کرو، لے لیے۔ رشتے دار سارے تنگ آ گئی، آئیے تو کیا مصیبت بن گئی ہے، اکٹھ کی، اس کو سمجھاؤ۔ اکٹھے ہو کر آئے کہ بھائی جان کیا کر رہے ہیں آپ نہ دیں کسی کو، پچھلے دیے ہوئے کیوں چھین رہے ہو؟ آپ آئندہ نہ دیں کسی کو، یہ 40 سال پہلے 50 سال کا وہ کیوں چھین رہے ہو؟ میں تو کروں گا، میری ذمہ داری ہے، میں نے تو سرکاری دولت واپس لینی ہے۔ خیر انہوں نے کہا کہ اس کو کون سمجھا سکتا ہے، ساری برادری اکٹھی ہوئی، پھوپھی زندہ تھی، فاطمہ بنت مروان خاندان کی سب سے بزرگ خاتون تھی، فاطمہ بنت مروان ان کی پھوپھی لگتی تھی، بڑی پھوپھی تھی۔ ان کے پاس ساری برادری اکٹھی کہ پھوپھی یہ سمجھاؤ یہ کیا کر رہا ہے، چلو یہ اب حق بنا آئندہ کسی کو نہ دے اپنا، پچھلے فیصلے کیوں کھاڑ رہا؟ چاچے نے دیے تھے وہ تو اسے کہا اچھا بات کر، بلا لیا۔ پھوپھی نے بولا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ میں جو میری ذمہ داری ہے میں کر رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے، قیامت میں مجھ سے پوچھا جائے گا۔ بیٹا جو تم کر رہے ہو ٹھیک ہے، لیکن تمہاری ذمہ داری تمہارے چارج لینے کے بعد کیا نا، پہلے کی تو نہیں ہے نا، یہ پہلوں کے دیے ہوئے کیوں چھین رہے ہو، اس کی ذمہ داری تم پر ہے۔ بڑی خوبصورت بات کی اماں جی، قرآن پاک کہتا ہے من خاف من موص جنفا و اثما اصلح بینہم فلا اثم علیہ۔ اگر کچھ لوگ غلط فیصلے کر گئے ہوں، غلط تقسیم کر گئے ہوں، غلط دے دلا گئے ہوں، تو بعد میں سنبھالنے والا اس کی اصلاح کرے تو اللہ پاک کہتے ہیں اس کو اصلاح کا حق ہے۔ تو آخری بات جو میں اس کی بات کر رہا ہوں،
فاطمہ نے ایک بات کی، وہ بات میں کہنا چاہ رہا ہوں سارے کہانی سنا کر۔ فاطمہ نے کہا دیکھو جب اس کے باپ کا رشتہ تم عمر کی پوتی سے کر رہے تھے تو میں نے اس وقت تمہیں روکا تھا کہ یہ ہضم ہو جائے گا تمہیں۔ اس کے باپ کا عبدالعزیز کا رشتہ حضرت عمر کی وہ پوتی تھی، عمر عبدالعزیز کی والدہ حضرت عمر کی پوتی تھی۔ جب تم اس کے باپ کا رشتہ حضرت عمر کی پوتی سے کر رہے تھے تو میں نے تمہیں کہا تھا دیکھ لو ہضم کر لو گے، تم نے میری بات نہیں سنی تھی، اب بھگتو، میں کیا کر سکتی ہوں، اب تو جو وہ کہے گا وہی ہوگا۔ یہ دونوں عمروں کی بات، میں یہ ساری بات اس لیے سنائی ہے کہ یار ہم حضرت عمر کا نام لیتے ہیں، دونوں عمروں کا نام لیتے ہیں، صدیق اکبر کا نام لیتے ہیں اور ان بزرگوں کا نام لیتے ہیں، یار کچھ نہ کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے نا، کہ ساری زندگی ان کے خلاف، سارے کام ان کے خلاف، نہ دیانت نہ امانت نہ فرائض نہ واجبات نہ حلال نہ حرام۔ میں نام لینے سے منع نہیں کرتا، نام لینا چاہیے، برکت ہوتی ہے، لیکن ایک اسی بات میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہیں تو پھر ذرا تھوڑا سا جھلک بھی پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مخدوم ہیں، ہمارے سروں کا تاج ہے، ان کے قدموں میں جگہ مل جائے، قدموں کے صف میں کہیں آخر میں جگہ مل جائے، ہمارے لیے کافی ہے۔ میں ایک حوالہ دینا چاہوں گا، ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی، خلافت دے دی تھی۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ عنہ حسن تو فوت ہو گئے تھے، 20 سال حکومت کی حضرت معاویہ، کتنے سال حکومت کی ہے؟ پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کے متفقہ امیر المومنین کی حیثیت سے۔ حضرت حسین کہاں تھے اس دوران، کہاں تھے؟ 20 سال وہ کہاں رہے؟ مدینہ میں رہے۔ پورے 20 سال کے دوران حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی شکایت، کوئی جملہ، کوئی اعتراض، ایک لفظ بھی تاریخ میں کہیں ذکر ہے کہیں کسی تاریخ؟ ان کا جھگڑا کس سے شروع ہوا؟ یزید سے۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت معاویہ سے کوئی ان کا جھگڑا نہیں تھا، ان کا جھگڑا حضرت معاویہ سے وظیفہ بھی لیتے رہے۔ یزید سے کیا جھگڑا تھا؟ ان کے خلاف کیا تھا؟ کہ جس منصب پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ 20 سال کام کرتے رہے، ان کا خیال یہ تھا کہ یزید اس منصب کا اہل نہیں۔ یہی جھگڑا تھا نا، یہ یزید کے بارے میں تھا کہ معاویہ کے بارے میں تھا؟ معاویہ کے ساتھ تو 20 سال گزارے ہیں۔ جھگڑا یہ تھا کہ یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک اس منصب کا اہل نہیں تھا، جہاں بیٹھ گیا تھا وہ کہتے تھے کہ نہیں میں اس کی بیعت نہیں کروں۔ ابا جی کی بات میں نے کی تھی، بیٹا جی کی بیعت نہیں کروں گا، یہی جھگڑا تھا۔ اور جھگڑا کیا تھا؟ سارا جو کچھ ہوا کس پہ ہوا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا تھا، اس نے زبردستی بیعت لینا چاہیے، سارا معاملہ۔ تو بنیادی جھگڑا کیا تھا؟ کہ یزید اس منصب کا اہل نہیں تھا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نزدیک۔ کتنی بڑی قربانی دی، پورا خاندان ذبح کرا دیا، معصوم بچے ذبح کرا دیے، نہ اہلی کے خلاف۔ کس کے خلاف؟ میں بس ایک بات کہنا چاہوں گا اپنے آپ سے بھی، آج ہمارے ارد گرد چاروں طرف اہلوں کا دورہ ہے،
آج کوئی نااہل نہیں ہے، ہمارے اوپر، ہمارے نیچے، ہمارے دائیں، ہمارے بائیں، سارے اپنے اپنے منصب کے اہل بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضرت امام حسین کی یاد صرف یہی ہے، صرف یہ ہے کہ نعرے لگاتے رہے، ماتم کرتے رہے۔ انہوں نے نااہلی کے خلاف، نااہل حکمرانوں کے خلاف، جس کو نااہل سمجھا ہے اس کے خلاف امبا ذبح کرا دیا ہے۔ ہم نااہلوں کو سلام کرتے ہیں، یا حسین یا حسین۔ سلام زیادہ کرتے ہیں، یہ تھوڑا کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی سنت یہ ہے، نااہل چلو ذبح نہ ہو، بات تو کرو نا۔ ان کی بنیادی جنگ کیا ہے؟ نااہلی کے خلاف جنگ کی ہے۔ آج ان کا اسوہ کیا ہے؟ میں بس دونوں بزرگوں کے بارے میں ایک بات عرض کی ہے، بے شمار باتیں ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات خیر ہو، ہماری دعاؤں کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ پاک ان کے درجات بلند سے بلند تر فرمائے، اور ہمیں ان کے رنگ میں سے تھوڑی سی جھلک تو عطا فرما دے۔ یہی ان کی یاد ہے، یہی ان کا اسوہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد۔